وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے عوام کو تحفظ اپنے پراڑ چنار میں دلوا دے، وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ ہم کب تک یہ برداشت کریں کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہو پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی، اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے۔ اگر وفاقی حکومت کی مدد ضروری ہے تو وفاقی حکومت کا مدد منگوائیں۔ اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں، آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا، اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے، کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو۔ ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پورا من احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا۔ کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ہمارے اپنے پولیس کو، ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے، اور نہ بھی کسی کو، اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی، ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے۔ جو پورا صورتحال ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے، مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا۔ ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا۔ ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان، اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا، اور جو مقابلہ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جب بھی آپ، چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو، ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سارا ملک کے ہو، جہاں ہمارا
نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا CT کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا۔ یہی طریقے ہیں کہ اگر ہم اتفاق رائے سے سب مل کے، جیسے ماضی میں ہم نے پالیسی بنائے اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کی، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سب مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی کو شکست دلوا سکتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہیں، وہ پرامن پاکستان دلوا سکتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ آخری جس بات پہ میں انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو مکمل کروں گا، وہ ہر پاکستانی کے لیے سب سے اہم بات ہوتا ہے، پاکستان کی ہر شہری کی جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ اس ملک کی معیشت ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے کہا ہمیشہ سے، ہمارا بنیاد سے لے کے ہمارا یہ تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی منصوبے میں یقین رکھتے ہیں۔ حکومت سازی کے وقت اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی جہاں تک معیشت کا سوال ہے وہ کلیئر ہے، وہ واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان کی عوام کی یہ مطالبہ تھا الیکشن میں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں۔ پاکستان کی عوام کا مطالبہ، پاکستان کی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے، غربت میں کمی لے کر آئے، بے روزگاری میں کمی لے کر آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت کے ساتھ دیا تو اسی امید کے ساتھ کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں گے، وہ موقع دیں گے، وہ جگہ دیں گے کہ وہ پرفارم کر سکے، پاکستان میں وہ اکنامک پرفارمنس لے کر آ سکے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو، جس سے مہنگائی میں کمی ہو، جس میں غربت میں کمی ہو، جس میں بے روزگاری کی کمی ہو۔ اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اتنے سارے عرصے کے بعد اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس کو نہ صرف ویلکم کرے گی، ہم اگر اس کو حکومت کی اگر مہنگائی میں کمی آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا امید یہ ہوگا، ہمارا مطالبہ یہ ہوگا، ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ اگر مہنگائی کی میں کمی آ رہی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور انشاءاللہ تعالی ضرور اگر مہنگائی بھی کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا تو اس سے نہ صرف غربت میں مگر بے روزگاری میں بھی ساتھ ساتھ کمی ہوگا۔ مگر حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہے اس میں 2-3 ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سخت اعتراضات ہے، اختلافات ہے، ہمارا نقطہ نظر حکومت کے نقطہ نظر سے الگ ہے، اور ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری کمیٹیز کی بات چیت ہوگی تو ہم ضرور ان معاشی پوائنٹس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی 1-2 شعبے میں ایسے پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ایک لیڈنگ معیشت بنا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کے عوام کو روزگار ملے، پاکستان میں بے روزگاری میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، پاکستان کی معیشت کو ترقی ملے۔ پہلے وہ ہمارا زراعت کا شعبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہماری معیشت کی بیک بون ہے۔ صدر زرداری نے اپنے پچھلے دور میں زرعی شعبے کو سپورٹ کر کے اس ملک میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آئے جس کی نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے پاکستان کے تمام ایکسپورٹس کے جو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے تھے۔ اور آج ہمارا خدشہ ہے، ہمارا کنسرن ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کے ایک تو ایسے پالیسیز ہے جس سے زراعت کو فائدہ پہنچنے کے
بجائے یہ ہمارا کسان کا معاشی قتل ہوگا. اور اگر پاکستان کا کسان کی معاشی قتل ہوا تو آپ سمجھے پاکستان کی معیشت کا معاشی قتل ہوا. ایک تو صدر زرداری نے جو ریکارڈ توڑ دی ایکسپورٹس کی، وہ اس طریقے سے کہ صدر زرداری نے ہمارے زرعی شعبے کو سپورٹ کیا، انویسٹ کروایا، جیسا چین انویسٹ کرتا ہے، جیسے بھارت انویسٹ کرتا ہے، جیسے یورپین یونین، جیسے امریکہ اپنے زرعی شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں. اور اس بار حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے زرعی شعبے میں تو سپورٹ پرائس بھی نہیں دے سکتے، جس کا نقصان پاکستان کی کسان کو، پاکستان کی چھوٹے کسان کو ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ حکومت کا یہ پالیسی ہے کہ ملک بھر میں سارے صوبوں میں اچانک ایک وقت میں زرعی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے. اور جبکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے کو یہ ٹیکس ڈیلیور کرنا چاہیے، اور صوبہ سندھ اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے ہم نے یہاں یہ کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا صوبہ ہم ہیں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ ایک رات میں 45% اضافہ کریں گے کسی بھی شعبے میں، ایک رات میں، اگر راتوں رات زرعی شعبہ کا آپ ٹیکس 45% مطلب لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کی کسانوں کا معاشی قتل ہوگا. یہ پورا جو آپ کے معاشی شعبہ ہے یہ بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کی معیشت پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ منفی ہوگا. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ نہ صرف صوبائی حکومتوں سے انگیج کریں مگر صوبائی حکومتوں کی بات سنیں. اگر ہم مل کے فیصلے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اپنا ٹیکس ٹارگٹس وصول کریں گے مگر ہم اپنے کسانوں کو تحفظ دلوا سکیں گے، ہم زرعی شعبے کو سپورٹ کر سکیں گے، اور اگر زرعی شعبہ کا ترقی ہوگا تو پھر ہمارا پورا معیشت کا ترقی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی زرعی شعبے میں کچھ ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی زراعت کی ترقی، جس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک بہت اچھا منصوبہ، ایک اچھا سوچ کے ساتھ لے کر آئے کہ جو کلیکٹیو فارمنگ، جو کوآپریٹو فارمنگ چین میں ہوا، دوسرے ممالک میں ہوئے، یہاں بھی پاکستان میں ہم کلیکٹیو فارمنگ لے کر آئیں گے، پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کر کے ہمارا ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے. مگر یہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اگر صحیح طریقے سے یہ سیاسی کنسنسس کے طور پہ پیش کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے، تو یہ زرعی انقلاب چاروں صوبوں میں لے کر آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہاں سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے. مگر جو متنازع طریقہ سے وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جس متنازع طریقے سے وفاقی حکومت اپنا پانی کے بارے میں، پانی کی تقسیم کے بارے میں فیصلے لے رہے ہیں، جس متنازع طریقے سے ایک نہیں 6 کنالز انڈس سے نکلوانے کی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس منصوبہ کی نتیجے میں مجھے جو فکر ہے کہ اگر حکومت زور زبردستی اپنا منصوبہ پہ ڈٹا رہا اور اسی طریقے سے آگے متنازع فیصلے لیتے ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، تو نہ صرف ہمارے وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوں گے، پاکستان کے عوام کا ریاکشن آ رہا ہے، ذرا زور سے آئے گا، مگر اس سے ہمارا یہ پورا منصوبہ متنازع ہوگا، اور جو مثبت اس کا افیکٹ ہونے والا تھا، ہونے جا رہا تھا،